والا جانتا ہے کہ کتنا لیا ہے اپنے رب سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اس کے اندر دیکھیں یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو آپ واضح نہیں کریں گے وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو علم دے دیا، اب کس چیز کا علم دیا کوئی نہیں وضاحت، کتنا علم دیا کوئی نہیں وضاحت، اور کہ کیا انسانوں کا علم دیا، حیوانوں کا علم دیا، چرند پرند کا علم دیا، کس چیز کا علم دیا، یہاں پر وضاحت کسی بھی چیز کی نہیں ہے۔ کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا، جس بھی چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، وہ چرند پرند شجر حجر ہو، اللہ کریم نے وہ سارا کا سارا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے اگر میں کہوں یا کوئی اور کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی تھی، آپ کا مقام صرف اتنا تھا، آپ کا علم جو ہے وہ صرف اتنا تھا، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، یہ بھی وقار اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ آج میں اس پتھر کو بھی، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میں اس پتھر کی آواز سنا کرتا تھا، اس پتھر کو میں اس وقت بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہوں۔ کون سا پتھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اس وقت بھی مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا وہ آج بھی مجھ پر سلام پڑھا کرتا ہے، اور جب بھی میں راستے سے گزرتا ہوں تو کوئی بھی چیز، درخت، شجر، حجر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام نہ پڑتی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ وقار اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ عزت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس طرح پہلے حدیث عرض کی نا کہ آپ نے فرمایا میری ذات کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا، میری ذات کی وجہ سے، کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمہارا کردار کیا ہے، ذات مصطفیٰ کے حوالے سے تمہاری گفتگو کیسی ہے، مقام مصطفیٰ کے حوالے سے تمہاری سوچ کیسی ہے، شان مصطفیٰ کے حوالے سے تم کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ اور پھر وہ سوال وہی بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں جیسے بھی ہوگا زندگی گزار جائیں گے، دنیا میں زندگی گزر جائے گی، کسی کو مال کے اپنا بھروسہ، مال پر بھروسہ، کسی کو اپنی اولاد پر بھروسہ، کسی کو اپنی جائیداد پر بھروسہ، زندگی سب گزار جائیں گے، لیکن یاد رکھو جب قبر میں پہنچیں گے اور قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سامنے ہوگی اور پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی۔ اس وقت میں کہتا ہوں آپ سے اگر میں یہ پوچھوں، اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ ہاں میں ان کے لیے یہ کہتا تھا کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے معاذ اللہ، میں کہتا ہوں اس وقت ذرا سوچو اپنے تصور میں اور اپنے یقین کے ساتھ، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ قبر میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب خود آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ وہ شخص ناکام ہوگا کہ کامیاب ہوگا؟ قبر کے اندر ہی پہلی منزل قبر، اس قبر کے اندر ہی اس کی قبر برباد ہو گئی، قبر کی مٹی برباد ہو گئی۔ اور یاد رکھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں نہ مانتا پھر نہ اسے دنیا میں عزت ملتی ہے نہ ہی آخرت میں اسے کوئی ٹھکانہ ملتا ہے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی لکھا کرتا تھا، آپ یعلمون لکھواتے تو وہ تعلمون لکھ دیتا، آپ کچھ اور لکھواتے تو وہ کچھ اور لکھ دیتا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا کہ میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں، تم آگے سے کچھ لکھتے ہو، آخر کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی جو آپ لکھواتے ہیں اس پر معاذ اللہ استغفر اللہ مجھے یقین نہیں ہوتا تو میں یہ ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ اس نے جیسے یہ بات کی نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس شخص کو یہ مٹی قبول نہیں کرے گی، یہ وہ شخص ہے جس شخص کو یہ مٹی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ کا نام آتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا
جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ قبر اس کو قبول نہیں کرے گی، مٹی اس کو قبول نہیں کرے گی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اس شخص کو قبر کے اندر ڈالتے لیکن قبر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لوگوں نے ایسا کیا۔ جب لوگ تھک ہار کے بیٹھ گئے نا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہر کسی کے سامنے جو موجود تھا، آپ نے فرمایا تھا یہ وہ بد نصیب ہے جسے قبر قبول نہیں کرے گی۔ کس وجہ سے قبول نہیں کرے گی؟ کہ اس نے مقام مصطفیٰ کو پہچانا نہیں، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان جو اللہ نے آپ کو عطا کی وہ شان نہیں کی، اور وہ وقار وہ عزت جو اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ اس بندے نے نہ دیا۔ ہمارا ایمان اسی وقت پختہ ہوگا جب ہمارا سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہوگا۔ ہماری عزت، ہماری شان اور ہماری سلامتی اسی وقت ہے جب ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے نام کے وفادار نہیں ہیں، اگر ہم اپنے نبی کے نام پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہو، ایسے سمجھو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی دولت ایک بندہ مومن کے پاس وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، آپ کا پیار ہے۔ اگر نبی کا پیار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال یکتا نہیں مانتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے دوستان عزیز یہ ہم سب کو یہ جو پیغام آپ احباب کے سامنے رکھا دیا کہ اللہ کریم نے آپ کو ایسی شانیں دی ہیں جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جب آپ کی ذات ہے ہی ایسی ہم اپنی سوچ کیوں محدود کریں، ہم آپ کے ذکر کو کیوں چھوٹا کریں، ہم آپ کے مقام کو کیوں گھٹانے کی کوشش کریں؟ کیا آپ کے اور میرے اللہ کے حبیب کا مقام گھٹانے سے مقام گھٹ جائے گا؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو اب وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، اب صرف کیا ہے؟ اگر میں بلند ہونا چاہتا ہوں تو مجھے نبی کے ذکر کا سہارا لینا پڑے گا، اگر میں شان چاہتا ہوں تو پھر نبی کے نام کا سہارا لینا پڑے گا، اگر میں وقار چاہتا ہوں تو پھر مجھے بھی نبی کے نام کا سہارا لینا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اپنے نبی سے وفا، اپنے نبی کے اپنا پیغام سے وفا اور اپنے نبی کے فرمان سے وفا۔ دنیا میں عزت چاہیے تو پھر بھی در مصطفیٰ سے ملے گی، دنیا میں بلند مقام چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا، جو کچھ بھی چاہیے وہ در مصطفیٰ سے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہم سب کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ابھی تمام